वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी अरब पर हौजियों के हमलों की शदीद मजम्मत। कहा, हमले सऊदी अरब की खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी है जो खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को मजीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब की सलामती के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अदा करता है। मुश्किल घड़ी में सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम, सलामती, बाहमी मफाहमत की कोशिशों की हिमायत जारी रखेंगे। यमन के हूसी बागियों का सऊदी अरब में अबहा एयरपोर्ट पर हमला। सऊदी अरब का कहना है ईरान की हिमायत याफ्ता हूसी मलेशिया के हमले को नाकाम बना दिया। जुनूबी इलाके की तरफ दागे गए बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक दिया। अरब इत्तेहाद के तर्जुमान मेजर जनरल तुर्की अल मालकी का कहना है फजाई दिफाई निजाम ने जुनूबी इलाके की जानिब दागे गए बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक लिया। खलीज ताउन काउंसिल की सऊदी अरब पर हूसियों के हमले की शदीद मजम्मत। बैनुल अक़वामी बरादरी से सख्त कार्रवाई का मुतालबा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तुर्की का आला सतह का सरकारी दौरा। फील्ड मार्शल का पुरतपाक इस्तकबाल। तुर्क जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर्स में गार्ड ऑफ ऑनर पेश। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के तुर्क सदर उर्दवान और तुर्क वजीर दिफा से मुलाकात। इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और तुर्क आर्मी चीफ में पेशा वराना सिक्योरिटी उमूर पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को तुर्क मुसल्लह अफवाज के खुसूसी मेडल से नवाजा गया। पाक फौज, एफसी बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 4 खारजी मारे गए। ऑपरेशन शाबान में हलाक दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 83 हो गई। 5 जुलाई से अब तक 121 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी जराये का कहना है आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलोचिस्तान में ऑपरेशन जारी रहेगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है पाक फौज, एफसी बलोचिस्तान और पुलिस के ऑपरेशन में कामयाबियां काबिल तहसीन हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। कराची में रेंजर्स कैंप पर हमले का मास्टरमाइंड कारी बशीर और तमाम सहूलतकार गिरफ्तार। सूबाई वजीर दाखिला ज़िया लंजार की एसएसपी, सीटीडी और आला पुलिस हुकाम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। ज़िया लंजार ने बताया कि रेंजर्स कैंप पर हमला करने वाले 3 दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान, एक का बाजुओं से था। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से हिदायत मिल रही थी। दहशतगर्दी में अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, भारत भी मुलव्विस है। एसएसपी, सीटीडी इरफान बहादुर ने कहा खुदकुश बमबार का ताल्लुक अफगानिस्तान के सूबे फरा से था। हमले का मास्टरमाइंड कारी बशीर को पाकिस्तान से अफगानिस्तान बुलाकर टास्क दिया गया। दहशतगर्दों के एतराफी बयान में अफगानिस्तान से हिदायत और दहशतगर्दी का मवाद लेने का एतराफ किया गया। चीन का अमरीका और ईरान से आबना हुर्मुज में महफूज जहाजरानी बहाल करने का मुतालबा। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा बीजिंग को खलीजी खित्ते में दोबारा बढ़ती हुई फौजी कशीदगी पर गहरी तशवीश है। तमाम फरीकैन तहम्मुल का मुजाहरा करें। किसी भी नई कशीदगी से बेगुनाह शहरियों को मजीद नुकसान पहुंच सकता है। आबना हुर्मुज से मुल्हिका मुल्कों के जायज हुकूक और मफादात का एहतराम किया जाना चाहिए। कालादम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मुसल्ला जत्थों का रावला कोट में फोर्सेज और शहरियों पर हमला। 1 रेंजर्स एहलकार शहीद, 1 जख्मी। मुसल्ला जत्थों ने मतियाल मीरा बस टर्मिनल के करीब आबादी पर भी फायरिंग की। मुसल्ला जत्थों ने बलूच बाजार में शाहरा पर गैर कानूनी रुकावटें खड़ी कर दी। कोटली ता तराड़खल शाहरा की बहाली के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान मज़ाहमत पर फोर्सेज के 11 जवान जख्मी। आजाद कश्मीर हुकूमत ने कालादम एक्शन कमेटी की जानिब से कानून शिकनी करने वाले अनासर के खिलाफ 0 टॉलरेंस का ऐलान कर दिया। कालादम कमेटी के साबिक मुकदमात की वापसी का नोटिफिकेशन मनसूख। सरगना महरान के करीबी साथी जहीर समेत 6 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। HIV का मामला इंतहाई संगीन है। अब तक HIV के 78 केसेस कंफर्म हो चुके हैं। इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में वलीका अस्पताल के 37 मुलाजमीन को मुअत्तल किया गया।
سندھ کے وزیر محنت و سماجی تحفظ سعید غنی کی نیوز کانفرنس، کہا متاثرہ بچوں کا علاج کے ساتھ انہیں سپلیمنٹس بھی فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اس انتہائی حساس مسئلے کا کوئی شارٹ ٹرم حل نہیں ہے۔ اگر عملے میں کسی نے لاپرواہی کی تو سخت ترین سزا یقینی بنائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کے شہداء سے متعلق بیان پر سیاسی قیادت کا شدید رد عمل۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایکس پر لکھا، فوجی جوانوں کی وطن کے لیے قربانی کو ان کی تنخواہ سے جوڑنا غیر منصفانہ اور شہداء کے خاندانوں کی دل آزاری ہے۔ کوئی شخص محض تنخواہ کے لیے اپنی قیمتی جان کی قربانی نہیں دیتا۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ شہیدوں کی قربانی کا راز تنخواہ داروں اور دنیا داروں کی سمجھ سے باہر ہے۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کہا، اگر فوجی جوان قربانیاں نہ دیتے تو آپ اپنے گھر میں محفوظ نہ ہوتے۔ وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی نے کہا، تاریخ کے اہم موڑ پر مجاہدوں کی خدمات پر سوال اٹھانا ملک سے زیادتی ہے۔ سیاستدان ایسی زبان سے گریز کریں جس سے جوانوں کے حوصلے کو ٹھیس پہنچے۔ مولانا فضل الرحمان اپنے دونوں بیٹوں کو سرحد پر بھیجے، 1-1 کروڑ اپنی جیب سے دوں گا۔ استحکام پاکستان پارٹی کے ترجمان فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں، چندے اور خیرات پر پلنے والوں کو قربانی کا کیا پتہ، شہداء پر ہرزہ سرائی کرنے پر معافی مانگو۔ آئی پی پی نے مولانا فضل الرحمان کے خلاف پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی نے کہا، شہیدوں کی زمین میں حصے داری بھی اور تنخواہ کا تانا بھی زیادتی ہے۔ شرجیل میمن کہتے ہیں، شہداء اور غازیوں کی قربانیوں کو معمولی قرار دینا افسوسناک ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا، جوانوں کی لازوال قربانیوں کو پیسوں میں تولنا انتہائی تکلیف دہ عمل ہے۔ تنقید کرنے والے اپنے بیٹوں کو ڈبل تنخواہ پر بھی سرحدوں پر بھیج کر دکھائیں۔ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل نے مولانا فضل الرحمان کے بیان کو افسوسناک قرار دیا۔ راولہ کوٹ میں شرپسندوں نے خودکار ہتھیاروں سے فورسز پر حملہ کیا۔ جدید ترین ہتھیاروں اور بارود کا استعمال کالعدم کمیٹی کے نام نہاد پرامن بیانیے کی نفی ہے۔ سیکریٹری داخلہ آزاد کشمیر چودھری گفتار نے پریس کانفرنس میں بتایا، یرغمال عوام کو شرپسندوں سے نجات دلانے اور امن کی بحالی کے لیے آپریشن ناگزیر ہو چکا ہے۔ کالعدم کمیٹی 38 دن سے آزاد کشمیر کا امن سبوتاژ کرنے میں مصروف ہے۔ طلباء، خواتین اور بچوں کو احتجاج میں انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ سیکریٹری تعلیم عنایت علی نے کہا، تعلیمی ادارے طلباء کو ہر قسم کی احتجاجی سرگرمیوں سے دور رکھیں۔ محکمہ تعلیم نے راولہ کوٹ امریکی فوج کے ایران پر تیسرے روز بھی فضائی حملے، کئی شہر دھماکوں سے لرز اٹھے۔ سینٹ کام کا کہنا ہے کہ وہ شہر چابہار، جاسک، کنارک، ابو موسیٰ اور بندر عباس میں ایرانی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ کارروائیاں 5 گھنٹے تک جاری رہی، جن نے مختلف اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ صدر ٹرمپ نے کانگریس کو خط لکھ کر آگاہ کر دیا، کہا ایران میں کارروائیوں کا مقصد امریکی شہریوں اور امریکہ کے ملکی اور غیر ملکی مفادات کا تحفظ کرنا ہے۔ امریکی حملوں کے جواب میں ایران کا آپریشن نصر 2، اردن اور بحرین میں امریکی اڈوں پر حملے۔ پاسداران انقلاب نے اردن میں ایئر بیس کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا، دعویٰ کیا امریکہ کی زیر استعمال بیس ایران پر حملوں کے لیے استعمال ہو رہی تھی۔ بحرین میں تعینات امریکی 5th فلیٹ پر بھی میزائلوں اور ڈرون سے حملہ کیا گیا، ایندھن کے ذخائر کو آگ لگ گئی۔ اردن کا ایران کے 4 میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ۔ امریکہ نے پھر آبنہ ہرمز کی ناکہ بندی کا اعلان کر دیا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے، امریکہ اب آبنہ ہرمز کا محافظ بنے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں، ایران کی ناکہ بندی بمباری سے زیادہ مفید ہے۔ آبنہ ہرمز میں صرف ایرانی جہازوں اور ان کے گاہکوں کو روکیں گے، دیگر ملکوں کو آزادانہ نقل و حرکت کی اجازت ہوگی۔ تمام کارگو پر امریکہ 20% فیس لے گا۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق ایرانی بندرگاہوں اور ساحلی علاقوں کی ناکہ بندی آج رات 1 بجے شروع ہوگی۔ ایران ہمیشہ سے آبنہ ہرمز کا اصل محافظ رہا ہے اور رہے گا، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں۔ امریکی صدر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، جو بھی آبنہ ہرمز سے تجارتی جہاز کو محفوظ راستہ فراہم کرے اس سے معاوضہ لینا چاہیے۔ 20% زیادہ ہے، ایران منصفانہ رویہ اختیار کرے گا، کم معاوضہ لے گا۔ ایران کا امریکہ کو آبنہ ہرمز میں مداخلت سے روکنے کا اعلان۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کرنل ابراہیم ذوالفقاری کا کہنا ہے، امریکہ کو کسی صورت دخل اندازی کی اجازت نہیں دیں گے۔ امریکی مداخلت کو ایران کے خلاف جنگ تصور کیا جائے گا۔
جس کی مکمل ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوگی۔ آبنائے ہرمز کی جنوبی گزرگاہ میں 2 آئل ٹینکرز پر ایرانی کروز میزائلوں کا حملہ۔ اماراتی وزارت دفاع کے مطابق آئل ٹینکرز ممباسا اور باہیا کو 2 ایرانی کروز میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ ٹینکر ممباسا پر حملے میں بھارتی نژاد عملے کا 1 رکن ہلاک۔ حملے میں عملے کے 8 افراد زخمی ہوئے۔ اماراتی وزارت دفاع کی قومی ٹینکرز پر حملے کی شدید مذمت۔ کہا یہ حملہ بین الاقوامی قانون کی سنگین اور کھلی خلاف ورزی ہے۔ ریاست اس کشیدگی کا جواب دینے کا مکمل حق محفوظ رکھتی ہے۔ بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ۔ لندن برنٹ خام تیل قیمت 3.6% اضافے کے ساتھ فی بیرل $86.30 پر پہنچ گئی۔ ویسٹ ٹیکسس خام تیل کی قیمت 3.43% اضافے سے فی بیرل $80.81 پر ٹریڈ کر رہی ہے۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کے باعث ایشیائی سٹاک مارکیٹوں میں مندی۔ ٹوکیو کا نکائی انڈیکس 0.8%، سیول کا کاسپی انڈیکس 3.2% اور شنگھائی انڈیکس میں 0.4% کمی۔ سنگاپور کے اسٹریٹ ٹائمز انڈیکس میں 0.3%، ممبئی کے سینسیکس انڈیکس میں 0.52% اور نیفٹی 50 میں 0.41% کی کمی دیکھی گئی۔ نیو یارک سٹاک مارکیٹ میں نسدق انڈیکس 1.55% اور S&P 500 انڈیکس 0.79% گر گیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں بھی شدید مندی۔ 5,384 پوائنٹس کمی سے انڈیکس 1,74,542 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ کراچی گلستان جوہر میں NCCIA کا جاری کال سینٹر پر چھاپا۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کے مقامی عہدیدار حیدر عمرانی کو گرفتار کر لیا گیا۔ حیدر عمرانی کو NCCIA ٹیم نے ہوٹل پر چھاپے میں گرفتار کیا۔ نئی آٹو پالیسی پر IMF اور ٹیرف پالیسی بورڈ سے مذاکرات کامیاب نہ ہو سکے۔ آٹو پالیسی مزید 1 سال جاری رکھے جانے کا امکان۔ ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے گزشتہ آٹو پالیسی کو مزید 1 سال جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ نئی آٹو پالیسی کے نظر ثانی مسودے پر IMF سے دوبارہ مذاکرات ہوں گے۔ دیابر میں موسلادھار بارشوں اور سیلاب سے مختلف مقامات پر تباہی۔ مکانات، باغات، فصلیں، رابطہ سڑکیں، پنچکیاں، واٹر چینلز متاثر۔ خوراک، ادویات اور صاف پانی ناپید ہونے سے عوام کو مشکلات کا سامنا۔ متاثرین کا وفاقی اور صوبائی حکومت سے ریلیف آپریشن تیز کرنے، فوری مالی امداد فراہم کرنے اور مستقل حفاظتی و بحالی کے اقدامات اٹھانے کا مطالبہ۔